سوال آپ کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کی دعوت آپ کو کامن ملتی ہے، ٹھیک ہے سر، اور پرابلم یہ ہوتی ہے، یہ بالخصوص یہ جواب جو میں دے رہا ہوں وہ جواب دے رہا ہوں تو یہ میں گورنمنٹ کالج کے بچوں کو جواب دے رہا ہوں، یہ میں عام طور پہ ٹپیکل جو ہمارے ہوتے ہیں یوتھ ان کے ساتھ بات نہیں کر رہا، راویئنز کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ حضور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت ہے پھر سیکنڈ سٹیپ، جیسے ان کے سوال کے جواب میں نے کہا کہ رویہ بدلنا تو بعد کی بات، دعوت ہے دوسرا قدم، فرسٹ ہے سر انسپائریشن۔ اگر انسپائریشن کے مقام پہ نہیں گئے آپ کہنا بھی نہیں مان سکتے۔ دعوت کا مطلب ہے میری مانو، میرا جملہ سنیے گا، دعوت کا مطلب ہے میری مانو۔ سر پہلے وہ خود اس کو مانیں گے تو اس کی مانیں گے آپ۔ اگر آپ کے کہیں کمپیوٹر میں سکینر میں ایکس رے مشین میں وہی ٹک نہیں لگا بندے پہ ہی تو اس کی بات پہ بھی ٹک نہیں لگے گا۔ تو حضور ہوتا کیا ہے کہ اکثر دعوت دینے والا اسلام کی دعوت کم اور کسی فرقے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جا کے ذرا اس بات پہ تحقیق ضرور کیجئے گا، اور اگر غلط ملے تو میرے سے بھی رابطہ کیجئے گا کہ زیادہ تر دعوت جون سی ہے وہ کسی سیکٹ کی ہوتی ہے، اور اسلام کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ اسلام بذات خود ایک تصور ہے، پورا کنسپٹ ہے، اور اگر فرقہ ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے کس فرقے سے بلانگ کرتے تھے؟ وہ سب مسلمان تھے، کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے تھے۔ یہ درمیان میں کہیں سے فرقے آ گئے ہیں سر، اور فرقوں کی ہی تبلیغ ہونے لگ پڑی ہے۔ تو پھر جس سیکٹ کا بندہ ہے وہ تقسیم کی بات کرے گا، اسلام تقسیم نہیں ہے، جسد واحد کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے کو درد محسوس ہوتا ہے۔ حضور ہم اتنا بٹ چکے ہیں کہ ہمارے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ بانٹنے والوں نے اتنا بانٹ دیا ہے کہ جسد واحد کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ حضور بانٹنے والوں کو تو میں نہیں مانتا، میں تو اس رسول خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں جنہوں نے جوڑا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اگر تبلیغ انسپائر نہ کرے، بندہ انسپائر نہ کرے، تبلیغ بعد کا چیپٹر ہے، تبلیغ آپ کو کیسے اپیل کرے گی سر؟ اگر کرنی ہے، دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ تبلیغ کس کو کرنی چاہیے؟ سر فرسٹ آف آل ڈیولپ یور سیلف۔ پہلے سر خود تو کچھ آپ بہتر حالت میں ہو۔ کچی روٹی تو سر نہیں کھادی جاندی، کچا سالن بھی کھادا نہیں جاندہ، ہاف کوکڈ چاہ بھی نہیں پیتی جاندی۔ تسی کدے کچی چاہ پی کے دیکھنا، تانوں محسوس ہوئے گا کہ انہوں ابالا نہیں آیا، انہوں کاڑیا نہیں گیا، اودے وچ بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوئے گا۔ تو سر جو بندہ ہی ابھی ہاف کوک ہے وہ تبلیغ کیسے کر سکتا ہے سر؟ آخر اس کا بھی کوئی معیار اور مقام تو ہوگا۔ آپ کسی کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانے سے پہلے دیکھتے ہیں گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آخر تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھی تو کوئی بہتری چاہیے ہوگی نا، کوئی مقام ایسا ہوگا۔ وہ علم کا ہے نمبر 1، وہ شخصیت کا ہے، وہ رویے کا ہے، وہ حوصلے کا ہے، وہ ظرف کا ہے، یا وہ ایمان کا ہے۔ آخر کوئی تو درجہ ایسا ہوگا جس کے بعد آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ اگر ان درجوں سے پہلے ہی آپ تبلیغ پہ چلے گئے ہیں تو حضور دراصل آپ ایک پازیٹیو امپیکٹ کی بجائے نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور آج کی یوتھ جون سی ہے وہ دور سے دیکھ کے بھاگ جاتی ہے کہ انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ ہمیں انسپائر یا کلک نہیں کرے گی۔